معجزہ ہو گیا۔ دفنانے کے ٹھیک 4 روز بعد شوہر زندہ ہو کر گھر واپس آ گیا۔ قبر سے آتی لڑکی کی آواز جسے سن کر گورگن بھی معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ لرزہ خیز ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ یوں تو پراسرار واقعات کہیں بھی اور کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، تاہم قبرستان مافوق الفطرت واقعات کے حوالے سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گورگن بابا عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ شاہ فیصل کالونی گیٹ قبرستان کے گورگن بابا عبداللہ نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستانوں میں جن بھوت ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں گزرا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ البتہ ایک واقعہ ایسا ضرور پیش آیا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں ایک نئی قبر کی کھدائی کر رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے نہایت خوبصورت اور سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی تو میں نے کام چھوڑ دیا۔ وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ اتنی سریلی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا تلاوت سنتا رہا۔ میں نے کوشش کی کہ دیکھوں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ سوچا کہ دیکھوں تو صحیح آخر کون ہے، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف چلا گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی اور آس پاس کی عمارتوں سے بھی ہلکی روشنی کی وجہ سے ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے چند قدم اٹھائے اور پھر رک کر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم سناٹا تھا، کوئی بندہ بشر وہاں نہ تھا۔ پھر میں وہاں سے چلتا ہوا اس جگہ کے اور قریب ہو گیا جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آواز بند ہو گئی اور خاموشی چھا گئی۔ میں حیرت کے عالم میں کھڑا وہاں قبروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر واپس آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اتنے میں تلاوت پھر شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں ہے جو اس وقت تلاوت کر رہی ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہی سوچتے ہوئے میں ایک بار پھر اس کی طرف چل پڑا۔ وہاں ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ میں وہاں پہنچا تو تلاوت کی آواز دوبارہ بند ہو گئی۔ میرے خیال میں کسی قبر سے ہی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کی دنیا کیسے کیسے نیک انسانوں سے بھری پڑی ہے جو اللہ کے کلام کی تلاوت قبر سے بھی کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تو آپ کو تنگ کیا۔ پھر میں نے تقریباً 3 ہفتوں تک ان قبروں کی پہرے داری شروع کر دی۔ میں اس قبر کو دیکھنا چاہتا تھا جس سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں نے دوبارہ وہاں سے ایسی آواز نہ سنی۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ سے ایک اور واقعے کا ذکر کیا تھا جس میں ایک شوہر دفنانے کے 4 روز بعد گھر واپس آ گیا تھا۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص گھر پہنچا جسے اس کی بیوی نے مردہ سمجھ کر 4 دن قبل قبر میں اتار دیا تھا، تو اس پر صرف بیوی ہی نہیں باقی لوگ بھی ششدر رہ گئے۔ 65 سالہ شخص ایک دن گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا، جس پر اس کی بیوی پریشان ہو گئی اور اس کی تلاش میں گھومنے لگی۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر مقامی ہسپتال میں داخل ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر سے ملنے اسپتال چلی گئی، جہاں اس کے شوہر کے شناختی کاغذات سے مل گئے اور اسپتال عملے نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ شخص کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے، لہٰذا ڈیڈ باڈی اس کے حوالے کرنے سے پہلے اس باڈی کی شناخت کرائی گئی اور اس نے اپنے شوہر کی میت کو شناخت کر کے روانہ کر دیا۔ لہٰذا خاتون نے ایک کفن دفن والی کمپنی کو بلایا اور بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ساری رات جاگ کر اپنے شوہر کو دفن کیا۔ اسپتال سے 30 کلومیٹر دور ان کے آبائی گاؤں کے قبرستان میں میت لائی گئی اور ساری رسومات بھی ادا کی گئی۔ خاتون ابھی اپنے شوہر کی موت کے غم میں تھی کہ چوتھے روز اس کا شوہر زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ شوہر نے بتایا کہ وہ واک کرنے گیا تھا مگر گر گیا اور زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے قریبی میونسپلٹی ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا گیا۔ لہٰذا اب خاتون نے اسپتال کے عملے کو الزام دیا ہے کہ انہوں نے کسی اور کی باڈی مجھے سونپ دی تھی، تاہم خاتون نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس نے ایک غیر شخص کی باڈی کو دفنانے کے لیے جتنے پیسے خرچ کیے ہیں وہ اسے واپس کیے جائیں۔
کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کسی اور مردہ شخص کی باڈی اس کے حوالے کی تھی جس سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خاتون نے خود ہی غلط باڈی کی شناخت کی تھی، ہم نے تو انہیں مردہ باڈی دکھانے کے بعد ہی میت روانہ کی تھی۔ اس پر اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ خود خاتون کی ہے جنہوں نے غلط میت کی شناخت کی تھی۔